नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोन राब्ता किया है। क्या दोबारा पीडीएम में पीपल्स पार्टी जा सकती है? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। दोनों रहनुमाओं के बारे में जाहिर बात है कि पीडीएम को मजबूत करने के लिए एक बात डिस्कशन होगी। जो पीटीआई का सबसे बड़ा नारा था एहतसाब, इंसाफ, वो क्यों पूरे नहीं हो रहे? क्यों पूरे नहीं हुए? वजह क्या है? जो ख्वाब दिखाया गया था 3 साल पहले, वादे दावे थे कि हम आते ही मुल्क के अंदर एक बेहतरी आएगी और जिन्होंने करप्शन किए वो सब अंदर होंगे। हमें सिर्फ खान साहब की जब भी तकरीर सुननी पड़ती है कि वो 3 या 4 लोगों को टारगेट करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को टारगेट करते हैं कि उन्होंने करप्शन की है। मियां नवाज शरीफ को टारगेट करते हैं, उन्होंने करप्शन की। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं। इससे आगे बढ़े नहीं है। लोग देखना चाहते हैं कि साहब हो इंसाफ। नूर मुकद्दम के साथ क्या हुआ? उस लड़की के साथ क्या हुआ जो मीनार पाकिस्तान पे थी? उनको इंसाफ मिला? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? हुकूमत गिराना या अवामी ताकत का मुजाहिरा करना कि हम बताएं कि हमारे पीछे लोग कितने। कराची के अंदर पीडीएम का जलसा हुआ, उस जलसे के अंदर जितने भी लोग थे वो JUIF के लोग थे। नून लीग थी लेकिन नून लीग भी टोकन के तौर पर थी, उनके लोग नहीं थे। इसी के साथ ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद आते हैं, लेकिन मैं आपको गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं। तानिया रुगातिया CEO है, फाउंडर है और इकोनॉमिक्स की तज्जिया निगार है, माशी माहिर है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या रुकावट है गवर्नमेंट को कि आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे? वजह क्या है? मेरे साथ स्टूडियो में है तानिया साहबा। तानिया साहबा, आप एक बिजनेस वूमन भी हैं, तज्जिया भी करती हैं, CEO भी हैं, फाउंडर भी हैं। आप चीजों को देख रही हैं, सभी चीज। 3 साल का इस गवर्नमेंट को अरसा पूरा हो चुका है। एक तो बिजनेस पीछे गया है, कहते हैं को कोविड था। क्या वाकई रीजन कोविड है इन सब चीजों का? आपकी बिजनेस पे भी इंपैक्ट पड़ा है, क्या कहेंगे? मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूंगी कि कोविड की वजह से, लेकिन थोड़ा सा हमें दूसरी चीजों की वजह से भी, जब देखिए महंगाई, हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो हम काम कर रहे हैं लाइक फर्नीचर डिजाइनिंग या जो भी हमारा अपना काम है, उन सब में देखा जाए तो सारी चीजों की जब आपकी रेंज कॉस्टिंग बढ़ गई तो क्लाइंट घबरा जाता है थोड़ा सा, मतलब। तो हम इस चीज को बड़ा फेस आउट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोविड की वजह से ही हो। कोविड को सिर्फ एक नाम दे दिया गया है, एक आपको बहाना मिल गया है। ऑल थिंग इज के हमें महंगाई बढ़ा दी गई है। इन 3 सालों में जिस तरीके से महंगाई उरूज पे गई है, तो मैं कहती हूँ कि वो कोविड को बहाना बना के यूज किया जा रहा है। आप कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट कोविड के पीछे छुप रही है, बिल्कुल रीजन करके। ये गवर्नमेंट चाहती तो बहुत काम करती, लेकिन इन्होंने किया नहीं है। आपको लग रहा है कि आवाम के अंदर मायूसी है? इस डिप्रेशन मैं इतना कहूंगी कि मतलब बड़े से बड़ा आदमी भी आज डिप्रेशन का शिकार है। जो बड़ा खुशबाश चलता था वो डिप्रेशन में आ चुका है, क्योंकि कोविड को आगे कर दिया गया, चीजें पीछे कर दी गई, बिजनेस पीछे चला गया, गरीब आवाम तकलीफ उठा रही है। मायूसी ये आ गई है कि रोज सुबह उठते हैं तो घबराहट में उठते हैं कि आज का दिन काम होगा कि नहीं होगा। ये एक हमारी सबसे पहली वो चीज होती है। जो डेली बेसिस पे हमारा काम होता था वो रुक चुका है, तो मायूसी तो आएगी ना। जब आपके पास अगर कमाने वाला एक बंदा है और उसका पूरे दिन में भी काम नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 3 दिन नहीं होता, महीना निकल जाता है। ठीक है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे बड़ी वोकल हैं सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पीटीआई के MNA नुसरत वाहिद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मैडम, जिस तरह की सूरत हाल है आपके सामने है, 3 साल का अरसा इस गवर्नमेंट को गुजर चुका है। पीडीएम ने जिस तरह लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, एक दफा फिर बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है। कोई गवर्नमेंट को खौफ, कोई डर आपको लग रहा है? क्या कहेंगे? देखिए, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब इनका शुरू में हुआ था
تب سے لے کے اب تک میری ایک ہی بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، بالکل ان کے راستے میں ہرڈل نہ بنے، بالکل انہیں کچھ نہ کہا جائے. جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے جائیں گے خود ہی ان کے اندر کی جو ڈفرینسز ہیں وہ کھلتے جائیں گے اور یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. یہ پہلے بھی یہی ہوا ہے، اب بھی یہ ہوگا. اب پہلے شہباز شریف جان کے جیل میں چلے گئے تھے ریکویسٹ کر کے، اب وہ شہباز شریف صاحب جیل نہیں جا رہے بلکہ مریم نواز کو انہوں نے پیچھے کر دیا ہے اور خود آگے آ گئے ہیں اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہینڈل کر لیں گے. لیکن بات یہی ہے کیا ان کی پارٹیز کے جو منشور ہیں وہ ایک جیسے ہیں، کیا ان کے آئیڈیاز ایک جیسے ہیں، کیا یہ آگے چل سکیں گے؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ ہم تھوڑی سی آواز اپنی تھوڑی سی تیز کریں، لاؤڈ کریں، تھوڑا سا والیوم کم آ رہا ہے. میرے خیال میں بہت زیادہ کھڑکھڑ کی آواز آ رہی ہے، اس کو ٹھیک کریں. بس ابھی صحیح ہے، ابھی صحیح ہے، مجھے صحیح آ گیا. ایک تو یہ چیز آپ کہہ رہی ہیں، دوسری ایکسپیکٹیشن سی اس گورنمنٹ سے وہ پوری نہیں، عوام کے اندر مایوسی ہے. بالکل ہے، اور وہ صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے. آج بھی ہر آدمی جو پریشان ہے وہ صرف مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. ادروائز وہ کہتے ہیں ہمیں 100% بلیو ہے پرائم منسٹر کے اوپر کہ نہ وہ بے ایمان ہیں، نہ وہ چور ہیں، نہ وہ کسی قسم کے کاروبار کر رہے ہیں اپنے ذاتی، اور نہ وہ پیسے باہر بھیج رہے ہیں. لوگوں کو پوری اچھی طرح پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں بے انتہا مہنگائی بڑھ گئی ہے. آئل کی قیمت آٹومیٹکلی بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اور ہماری حکومت کی جہاں تک کوشش ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور بے انتہا کام کیا گیا ہے. اور اس میں مطلب اس کو اس طرح نہیں آپ کہہ سکتے کہ 3 سال میں ہم لوگوں نے یہی کچھ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو خسارہ ہمارے اوپر تھا وہ $20 ارب کا تھا، آج صرف $1.8 ارب رہ گیا ہے. فورن کرنسی کے جو ریزرو تھے وہ 3 سال پہلے $16.4 ارب تھے، آج صرف $27 ارب رہ گئے. ٹیکس کلیکشن جو تھی 3 سال پہلے 3400 روپے تھی، آج 4700 ارب روپے ہے. ترسیلات زر 3 سال پہلے $19.9 ارب تھے، آج 29.4. اسی طرح ڈیم جو ہیں 10 سال میں 10 ڈیم بنانے کا ہے. پھر نصاب تعلیم تمام پورے پاکستان کے لیے ایک ہو جائے گا. میڈم میں آپ کو دوسرے نمبر پہ کال کرتا ہوں، اسی دوسرے نمبر سے آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، آپ اس نمبر پہ آپ فون اٹینڈ کریں کیونکہ پرابلم آ رہی. میڈم کہہ رہی ہیں کہ نہیں حالات بہتر ہیں، کوئی مایوسی نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی مایوسی نہیں ہے؟ امینے صاحبہ کہہ رہی ہیں. نہیں سر، مایوسی تو ہے، ہر طرف ہے مایوسی. بہت لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں، بہت پریشانی اٹھا رہے ہیں. چلیں جو اچھا طبقہ ہے، جو افورڈیبل ہے، وہ تو افورڈ کر کے اپنے گھر کھانا کر لے گا. لیکن جو غریب ہے، جو دن میں روز ایک بندہ کماتا ہے، سبزی والے کو لے لیں، کبھی سبزی بکے کبھی نہ بکے، کہاں جائے گا؟ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی جابس چلی گئیں، جن کو فارغ کر دیا گیا، تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی مطلب تو ڈیلیور کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہی؟ وجہ کیا ہے؟ ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، نئے لوگ ہیں. ایکسپیرینس بھی بول سکتے ہیں، ڈائریکشنز بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ گورنمنٹ آ رہی تھی تو سب کو بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ پتہ نہیں بہت کچھ چینج آ جائے گا، عوام کی روزی میں بحالی آ جائے گی، بہت سارا ہمیں فائدہ ہوگا، کچھ نیا لے کر آئیں گے. لیکن ایز سچ دیکھا جائے، سوائے تکلیفوں کے، سوائے دیکھا جائے مہنگائی کے، کچھ بھی نہیں آیا اس شہر میں. جو بھی تھا، جو پرانا گورنمنٹ تھا، اس میں کم سے کم انہوں نے ٹیکسیز، یلو کیبز نکالی، لوگوں کو بے روزگاروں کو انہوں نے روزی دی تھی. اس گورنمنٹ نے تو الٹا روزی چھین لی، لوگوں کو فارغ کر دیا گیا. کیوں؟ مگر اس کے دور میں مہنگائی بھی بڑھی، بے روزگاری بھی بڑھی، اور آپ کے بجلی کے بل، اور آپ کو پتہ ہے گرمی کے دوران گیس کا نہیں مل رہی تھی. گیس کا پرابلم کتنا فیس کیا لوگوں نے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بجلی کا بل، بجلی پہ ٹیکس زیادہ بڑھا دیا گیا. کیوں؟ آپ کو تو چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے تھا، کمی پیشی کے دوران کمی پہ لے کر آنا چاہیے تھا تاکہ غریب عوام بھی سانس لے سکے. ٹھیک ہے نا؟ آج بڑے سے بڑا آدمی کتنا بھی کہہ لے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے چل رہے ہیں، کوئی نہیں چل رہا، سبھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. اس ساری چیز کی ذمہ دار پچھلی گورنمنٹس نہیں ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے. آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، میرے خیال سے انہوں نے کوئی چینج یا کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے. کہنے کہ 3 سال کا کم عرصہ ہے، کیا واقعی کم عرصہ ہے 3 سال؟ نہیں، اس 3 سال میں دیکھیں، کرنے کو تو انسان ایک دن میں بھی بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن 3 سال میں آپ کچھ بھی نہ کر سکے سوائے اس کے کہ آپ نے لوگوں کو تکلیفیں دی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ چینج ہو جائے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، میڈم نے جوائن کیا ہے. میڈم میں دوبارہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں.
मैडम, जिस तरह यहां तानिया साहिबा बैठी हैं, मौशी माहिर भी हैं, बिजनेस वोमन भी हैं, वो कह रही हैं कि इस गवर्नमेंट ने 3 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया और इस गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए। इस पर तो सिर्फ मैं हंस ही सकती हूँ कि हमने 3 साल में कुछ नहीं किया। जो पिछले 70 सालों में और स्पेशली 40 साल में लूट के चले गए, उनके बारे में ना सोचा जाता था ना सोचा जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हो उनके ऊपर नजर नहीं होती। यहाँ पे तो होता ये है कि एक कोई छोटी सी बात भी की जाए तो उसके ऊपर तमाम मीडिया शुरू हो जाता है। अब जो इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट हैं, इनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है मेरी कि इनको पता है कि मईशत में इंडस्ट्री की वजह से 18% इजाफा हुआ है, जो कि 10 साल के बाद मुमकिन हुआ है। सीमेंट की सेल में 42% इजाफा हुआ है, गाड़ियों की सेल में 85% इजाफा हुआ है, मोटरसाइकिल की सेल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, ट्रैक्टर की सेल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एग्रीकल्चर किसान को 1100 अरब रुपए इजाफी मिले हैं। किसान को किसान कार्ड जिसके जरिए सब्सिडीज बराह रास्त किसान पर पहुंच जाएंगी। नैब रिकवरी टू 90 अरब रुपए 18 ईयर्स में 519 अरब रुपए 3 साल में। मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि मेरी बहन जो कह रही है कि गरीबों के हालात चेंज नहीं हुए, गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब इकोनॉमी चेंज होगी आपकी, जब मईशत चेंज होगी, जब ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएगी, अभी भी मैंने आपको सारे फिगर्स बता दिए हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के हालात आस्ता आस्ता चेंज होते जाएंगे। अगर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया तो मुझे ये बताइए कि गरीबों का खर्च पहले सिर्फ 1100 अरब रुपए होते थे, अब 260 अरब रुपए में। कोरोना पर खर्च पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। स्कॉलरशिप्स लड़कियों के लिए लड़कों से ज्यादा स्कूल खोले गए हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बराबर अंडर ग्रेजुएशन के लिए, और फिर जानशीन सर्टिफिकेट। ये वो सारी चीजें हैं जो कि इससे पहले नहीं हो रही थी, इससे पहले लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट ऐसी आई है जो एक एक चीज के ऊपर तवज्जो दे रही है। लेकिन देखिए, सम्राट फौरन नहीं मिल जाते, किसी भी चीज का रिजल्ट फौरन नहीं मिल जाता। 3 साल किसी भी हुकूमत के लिए या किसी भी मुल्क के लिए बहुत छोटी मुद्दत है। ये लोग कम से कम 30 साल और 40 साल 3 दफा के वजीर आजम, 2 दफा के वजीर आजम इस तरह इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं। वो अगर कोई चेंज नहीं लेके आए, और खासतौर पर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, कर्ज के तले कितना ज्यादा कर्ज और सूद के उसमें हम दब गए, जिसको उतारने के लिए भी पता नहीं कितने हजार साल लगेंगे। आप ये देखेंगे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में 10 लाख। मैडम, एक सवाल, अहम सवाल, आम बंदे की इकोनॉमी क्या है? आम बंदे का मसला क्या है? आटा, घी, ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मुझे पता है, अंदाजा है मुझे अच्छी तरह, और हमारी हुकूमत को भी अंदाजा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और अगर कोई चीज हम लोगों को लेके डूबेगी तो वो महंगाई ही होगी। लेकिन मसला ये है कि इकोनॉमी जब इस काबिल हो जाएगी तो चीजें सस्ती होंगी। अभी जब हमारे पास कर्ज की दलदल इतनी ज्यादा है, हमें उसका सूद भी देना है, उसकी किस्तें भी देनी है। और जिस तरह आप सिर्फ मेट्रो को देख लें, वो जो उन्होंने ऑरेंज ट्रेन बनाई है, जो पूरे पंजाब के तालीम के बजट से ज्यादा था। आपको पता है उसका रोजाना का खर्चा 6 करोड़ रुपए है, और उसकी रोजाना की इस पे मैं एक सवाल करूं, अगर मेट्रो सही नहीं था तो पेशावर में आपने क्यों बनाई? नहीं, सही और गलत की बात नहीं हो रही है। मैं सिर्फ ऑरेंज ट्रेन की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ऑरेंज, इतनी महंगी ट्रेन और कुछ किलोमीटर जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती थी, जिससे उन्होंने पूरे मुल्क को कर्ज के दलदल में फंसा दिया है। जो हमें रोजाना के हिसाब से उस पर जो हमें नुकसान हो रहा है, जो सब्सिडी देनी पड़ रही है, वो कोई इंसान सोच ही नहीं सकता इस तरह के गरीब मुल्क में, क्योंकि उसमें किकबैक बहुत ज्यादा था ना। मैडम, आपने कर्जे की बात की, आपकी गवर्नमेंट ने कम अरसे में सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। बिल्कुल लिया है। क्यों लिया है? क्या वो हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके अपने घर बना रहे हैं और फ्लैट बना रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं? क्या इस तरह की कोई चीज हो रही है? इन्हीं के कर्ज उतारने के लिए और रोजाना के हिसाब से हुकूमत चलाने के लिए, वो टैक्स देने के लिए, वो सूद देने के लिए, वो कर्जा उतारने के लिए हमें ज्यादा कर्जा लेना पड़ा है। और जब ज्यादा कर्जा लिया है तो जाहिर है उसको वापस भी करना है। इस वक्त 40 लाख गरीब खानदानों में एक फर्द को बिलासूद कर्जा, एक फर्द को टेक्निकल ट्रेनिंग, एक हेल्थ कार्ड, ये पूरा दिया जा रहा है। अपना घर की स्कीम आपको पता है क्या है कि आप जो किराया देते हैं, अगर 15,000 रुपए देते हैं तो 15,000 रुपए आप गवर्नमेंट को देंगे और कुछ अर्से बाद वो घर आपका हो जाएगा।
تو یہ کیا ہے مجھے بتائیں, یہ ساری چیزیں عام آدمی کی میڈم بھلائی آپ کے لیے ہیں ہو رہی ہیں نا. ایم این اے, آپ ہیں ایم این اے پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کو پتا ہے کہ عام آدمی کی سیلری ہوگی 25,000 روپے, ٹھیک ہے, وہ بھی مل نہیں رہی ہوگی, 20,000 روپے ہوگی, 15,000, 17,000, 18,000. وہ بندہ, عام بندے کا مسئلہ ہے آٹا کتنے کا ہے, گھی کتنے کا ہے, یہ مسئلہ ہے, عام لوگوں کی اکانومی ہے یہ. بالکل, وہ ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. آپ کو پتا ہے, یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آٹے کے اوپر خاص طور پہ کس طرح کسانوں کو پیسے دیے گئے ہیں تاکہ ان کا خسارہ کم ہو, تاکہ ان کی آمدنی بڑھے, اور ہر طریقے سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بے خبر ہو کے بیٹھے رہیں. کسان کو 1,100 ارب روپے اضافی ملیں, کسان کو کسان کارڈ جس کے ذریعے سبسڈی پر براہ راست کسان تک. بڑی مہربانی, ٹائم لیمیٹڈ ہے میرے پاس, آپ کی بڑی مہربانی. مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتے ہیں تانیہ کے پاس, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما, مرکزی رہنما پی ایم ایل این کے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ. زبیر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی تھینک یو. جی زبیر صاحب, 3 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اگر اپوزیشن یعنی کہ پی ڈی ایم کی قیادت تقسیم نہیں ہوتی, ایک لاہے عمل ہوتا, پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہوتی, تو اس گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑا پریشر پڑ سکتا تھا. اب یہ گورنمنٹ بڑی ریلیکس نظر آ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ ریلیکس نہیں, دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, آپ لوگ کنفیوز کرتے ہیں. ایک تو یہ اپوزیشن جماعتیں اگر سب اکٹھی ہوتی ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا. اپوزیشن پالیٹکس نہیں ہے ساتھ تو اتنی زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن نہیں نظر آتی. لیکن اس میں جو حکومت کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے آرام سے بیٹھی, وہ غلط ہے. حکومت کا کام ہے ڈیلیوری کرنا. ہم کون سا کوئی وہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے شہر کو کہ جی اس سے وہ پریشانی ان کو تھی اور وہ اب پریشانی ختم ہو گئی. حکومت کی جو پریشانی ہے وہ جب تک وہ ڈیلیور نہیں کریں گے, جب تک مہنگائی کم نہیں ہوگی, بے روزگاری کم نہیں ہوگی, غربت کم نہیں ہوگی, تو اس وقت تک وہ ان کے حالات خراب ہی رہیں گے. تو وہ تو وہاں جو پسینے نکلے ہوئے ہیں پاورز آف کوریڈور, اس کا تو اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب لوگوں کا ریئیکشن الیکٹرانک میڈیا پر, پرنٹ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ, اور حقیقت بھی ہے انہی کے نمبرز ریلیز کیے ہوئے ہیں. اگر 2 کروڑ لوگ پچھلے 3 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کیا ان کو نہیں اندازہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا مہنگائی, خود وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہاں مہنگائی ہم نے کنٹرول کرنی ہے. تو مہنگائی تو نمبر 1 ٹارگٹ کسی بھی حکومت کا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو آپ کی انکم کم ہو رہی ہے یا بڑھ نہیں رہی ہے, اور دوسرے سے مہنگائی ہو رہی ہے. تو آپ خود سوچیں ہر ہاؤس ہولڈ پر, چاہے وہ غریب طبقہ ہے, چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, ہر ایک اتنے برے طریقے سے افیکٹڈ ہے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا, لیکن حکومت آرام سے نہیں بیٹھی ہے, یہ تو میں آپ کو بتا دوں. سر, پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنا, یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کا آپ کو پتا ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی جان ہے, سندھ گورنمنٹ میں ہونی بھی چاہیے, مینڈیٹ ہے ان کا. ایک تو یہ, دوسرا سر یہ جلسے جلوس, اس سے آگے پی ڈی ایم کب نکلے گی؟ یعنی کہ لانگ مارچ میں مولانا صاحب نکلتے ہیں, نون لیگ ان کے ساتھ ہوگی یا مولانا صاحب اکیلے رہ جائیں گے؟ لانگ مارچ کا تو ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ جی لانگ مارچ. پی ڈی ایم لاسٹ ٹائم جب پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی تو اس میں 2 چیزوں کا فیصلہ ہوا تھا. ایک تو یہ جلسے جلوس وغیرہ کا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جو لانگ مارچ جس کو میں اور آپ ٹریڈیشنل طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جا کے تک جائیں لانگ مارچ, وہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے, کراچی سے حیدرآباد یا اس سے آگے 1 ہفتے کا ایک مارچ ہو جو اٹینشن حکومت کی دلائے, لوگوں کو عوام تک پہنچائے. تو جگہ جگہ اگر آپ ایسے کرتے ہیں 2-2, 3-3 دن کے مارچز یا 1 ہفتے کے, جس کو آپ تحریک کا حصہ کہہ سکتے ہیں, تو وہ زیادہ ہماری نظر میں افیکٹو ہیں, مؤثر بھی ہیں, اور زیادہ آسان بھی ہے کیری آؤٹ کرنا, اور پورے پاکستان میں آپ جا سکتے ہیں مختلف اوقات پر. سر ایک چیز, اگر مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے بیانیے میں فرق ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک تجویز دی تھی قومی حکومت کی,
میاں صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ قومی حکومت بنے؟ نہیں، قومی حکومت کا مطلب جو شہباز شریف صاحب کا تھا اس میں یہ تھا کہ جو پاکستان کو چیلنجز ہیں معیشت کے حوالے سے، فورن پالیسی کے حوالے سے، ریجنل جو بھی پاور پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے، اور جو بھی چیلنجز ہیں وہ اگر پی ایم ایل این کل کو جیت بھی جاتی ہے اور انشاءاللہ جیتے گی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا بس نہیں ہے کہ یہ تمام چیلنجز کو وہ حل کر سکے، تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ سوائے ایک پولیٹیکل پارٹی جو انہوں نے واضح کر دیا جس میں پی ٹی آئی ہے شامل ہو کے ایک پلیٹ فارم پر، وہ ظاہر سی بات ہے یہ تو کہنا ایک چیز ہوتی ہے، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دوسری چیز ہوتی ہے۔ ہم کوئی چیز کے لیے بھی کمپرومائز تو نہیں کرنا چاہیں گے کہ کسی ایکس وائی زی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ساتھ اگر ہم دعوت دیتے ہیں حکومت میں جوائن کرنے تو ان کی بھی کنڈیشنز ہوں گی۔ تو ہمارا ایک پی ایم ایل این کا جو نظریہ ہے، جو ہم جس قسم کی پالیٹکس کرتے ہیں اس کو تو نہیں ڈائلیوٹ کر سکتے کہ کسی کو بلائیں۔ ہاں، ہمارے پوائنٹ آف ویو پر سب اگر ایگری کرتے ہیں تو ہم بالکل شامل کرنا چاہیں گے جو بھی پولیٹیکل پارٹی۔ صحیح سر، بڑی مہربانی محترم جناب محمد زبیر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ جس طرح آپ کو پتا ہے ایم این اے صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی حالات بہتر ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، مہنگائی کو انہوں نے تسلیم کیا، ہاں مہنگائی کچھ ہوئی ہے لیکن پچھلی گورنمنٹ ذمہ داری، کیا کہیں گی؟ صاحبہ نے جس طرح سے کہا تو میں کہتی ہوں ریزلٹس کہاں ہیں، آپ لا کے دکھا دیں۔ مہنگائی کو آپ تسلیم کر رہی ہیں تو آل تھنگ از کیا ہے اس میں؟ مہنگائی کو ہی لے کے پریشان ہے نا، لوگوں کی روزی روٹی، لوگوں کو جاب سے فارغ تک کر دیا گیا۔ کیوں؟ آپ کسی کی سیلری جیسے کہ آپ نے کہا 25,000 ہے، آج وہ سیلری کو کٹ کر کے 10,000 پہ لے کر آ گئے، اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اس ساری چیزوں کا آپ کو پتا ہے یہ اس 3 سال کا عرصہ تو نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ کرپشن، مس مینجمنٹ، ویک گورننس، یہ کافی عرصے سے اس ملک کے اندر ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل ہے، میں بولتی ہوں کہ پہلی گورنمنٹ میں بھی یہ پرابلمز تھے لیکن اس میں اتنا زیادہ بحران نہیں تھا جتنا اس 3 سال کے عرصے میں ہوا۔ لوگوں کو بہت ایکسپیکٹیشنز تھی لیکن جہاں تک اگر آپ کریکٹ ہو کر بات کریں تو بہت سارے لوگوں کو جن کو بہت ایکسپیکٹیشنز تھی ان کی ایکسپیکٹیشنز ڈاؤن ہوئی ہیں، جو کہ صحیح نہیں تھا۔ اس گورنمنٹ نے خواب دکھائے تھے، بہت بڑے بڑے خواب، آنے سے پہلے ایک خواب نہیں کافی خواب دکھائے گئے تھے آنے سے پہلے، لیکن چونکہ جب آتے کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں چینجز آ گئیں، مطلب وہ سب لوگوں کے خواب کہ اب کے سال اچھا ہو جائے گا، چلو پہلا سال لگتا ہے انسان کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے نا، چیزوں کو، ٹھیک ہے، ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن انہوں نے آ کر کیا، 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، آج 3 سال آ گیا، الزام دے دیا گیا کووڈ کو، کووڈ تو اب آیا نا، کووڈ سے پہلے کیا ہوا؟ یعنی کہ پہلے بھی 1 سال ان کی کارکردگی کیا تھا؟ بہتر نہیں ہمیں بہتری تو نظر نہیں آپ ایسے بزنس مین کیا کہیں گے جو آج کے حالات ہیں، کووڈ بھی ہے، گورنمنٹ بھی، سب چیزیں، آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں گی اس صورتحال؟ نہیں، فی الحال تو میں جو مجھے لاسٹ ایئر ایکسپینڈ کرنا تھا۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں عروج رضا سیامی صاحبہ، سینئر ان کا پرسن ہے، سینئر جرنلسٹ ہے میرے ساتھ اسلام آباد سے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ عروج صاحبہ آواز آ رہی ہے؟ مجھے ابھی تھوڑی سی آواز آتی ہے، بس ٹھیک ہے، آ گئی۔ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس گورنمنٹ کی کارکردگی؟ بھی آپ کے سامنے ہے، پی ڈی ایم بھی پیپلز پارٹی کے بغیر کراچی میں بڑا جلسہ کیا ہے، کیا کہیں گی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آپ دوبارہ کال کر لیں۔ دوبارہ کال کرتے ہیں آپ کو۔ عروج رضا سیامی صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھی، آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ دوبارہ ٹیلی فون لائن پہ لیتے ہیں عروج رضا سیامی صاحبہ سے، اسلام آباد سے میرے ساتھ ہے، سینئر ان کا پرسن، سینئر جرنلسٹ ہیں، اس سے تجزیہ لے رہے تھے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ انہوں نے بڑے خواب دکھائے، بڑی چیزیں دکھائی، ہر چیز کی، پہلے تو انہوں نے امید دکھائی جیسے آپ نے کہا، اب 2 سال کے بعد جب الیکشن ہوگا ان کی کارکردگی پہ لوگ ووٹ دیں گے، آپ کو پتا ہے اس کارکردگی سے ووٹ دیا جا سکے اس گورنمنٹ کو؟ میں نہیں دوں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ بہت سارے لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن، جن لوگوں نے بڑے دل سے ان کو ووٹ دیے تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب شاید ان کو دوبارہ ووٹ دیا جائے،
کیونکہ وہ چیزیں جو ہم نے ایکسپیکٹ کی تھی وہ چیزیں ہمیں نہیں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر ان کا پرسن سینئر جرنلسٹ عروج رضا سیامی صاحبہ، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امیر صاحب. کس طرح دیکھ رہی ہیں کارکردگی؟ تو آپ نے 3 سال میں اس گورنمنٹ کی دیکھ لی اور وعدے بھی پورے نہیں کیے اس گورنمنٹ نے، وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ تیار ہی نہیں تھی، اور انہوں نے پہلے سے ہی لوگوں کو یہ کرنا ہے، اور جو ٹیم ہے وہ سارے مسائل کا حل نکال لے گی پہلے ہی 100 دن میں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا 3 مہینے، پھر اس کے بعد 6 مہینے، اور اب آپ کے سامنے 3 سال ہو گئے ہیں اور ان کی کارکردگی آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے. مجھے آپ بتائیں کوئی ایک آدھ اچھا پروجیکٹ جو انہوں نے انیشیٹ کیا ہو یا انہوں نے پورا کیا ہو، سوائے وہ بلین ٹریز سونامی کے، وہ بھی اس لیے کہ جو کلائمیٹ ورلڈ ہے جو وہ کام کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے، یہ ان لوگوں کا پریشر تھا، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی مد میں بہت سارا پیسہ لیتے ہیں وہاں سے، تو اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا. اور میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں، آپ نے بھی ان کا کام دیکھا، کوئی کارکردگی دیکھی؟ مہنگائی کو ہی دیکھ لیں، مہنگائی کہاں پہ اس وقت پہنچ چکی ہے، اور ابھی تو آپ جو بھی شاپنگ کریں گے ہر انوائس کے اوپر آپ کو 1 روپیہ جو ہے وہ ایکسٹرا دینا پڑے گا. ہر چیز جو آپ خریدیں گے اس کے اوپر آلریڈی آپ نے ٹیکس دینا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک اور ٹیکس ہے، اور ٹیکسز کی مد میں انہوں نے پیسہ تو جو ہے وہ کافی اکٹھا کر لیا ہے، لیکن جو عوام ہے وہ غربت کے بوجھ تل. بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی لائن پہ ڈراپ ہو رہی تھی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا میرے ساتھ. اس ملک کی جو صورتحال ہے، مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پہ رہے، اور گورنمنٹ کے خلاف پی ڈی ایم نے ایک ضرور لانگ مارچ کی، لیکن شہروں میں لانگ مارچ ہوگا. اسلام آباد کی طرف جس طرح محمد زبیر صاحب نے کہا، اور پیپلز پارٹی اور کا جس طرح باہر نکلنا، اور چیئرمین بلاول بھٹو نے ایک دفعہ پھر جو ہے رابطہ کیا ہے شہباز شریف کے ساتھ. پھر نون لیگ کے اندر 2 بیانیے ہیں، ایک مریم نواز اور شہباز شریف کا. دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.